دوسرے درجے پر آپ نے قدم مبارک رکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ، وہ آدمی ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی کے اندر ماں باپ دونوں کو پایا ہو یا ایک کو پایا ہو اور ان کی ایسی خدمت نہ کرے کہ وہ اس کی بخشش کا سبب بن جائے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں، جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے کبھی بھی اس نعمت کی بے قدری نہ کریں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنی امت کو فرمایا کہ اے میری امت، ملک مصر فتح ہوگا۔ آپ کے زمانے میں مصر فتح نہیں ہوا تھا، خبر دی آپ نے، اے میری امت ملک مصر جب فتح ہو، ملک مصر فتح ہوگا۔ جب ملک مصر فتح ہو تو یاد رکھنا کہ مصر والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری اماں حضرت ہاجرہ ملک مصر کی تھی۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، جن کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کتنی نسلوں کے بعد رسول پاک علیہ السلام فرمایا کہ مصر والوں کے ساتھ احسان کرنا، اس لیے کہ تمہاری اماں حضرت ہاجرہ ملک مصر کی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کا اتنا خیال کرنا سکھایا۔ کتنی نسلیں گزر گئی ہیں، کتنی نسلیں گزر گئیں، اس کے بعد حضرت ہاجرہ اور ان کا تعلق جس ملک سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے ملک والوں کے ساتھ احسان کے معاملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی والدہ تو نہیں تھی، صرف دودھ پلایا تھا، لیکن رسول پاک علیہ السلام چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ ماں باپ کا حق ادا کرنا سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف، وہ آدمی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا پھر بھی اس کو وہ جنت کا مستحق نہ بنا، اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ اصبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ میں نے کر لیا۔ آپ نے فرمایا حل لک من امت، تیری ماں ہے؟ حل لک من ام، تیری ماں ہے؟ کہا جی نہیں، ماں تو دنیا سے جا چکی۔ کہا تیری خالہ ہے؟ کہا جی ہاں خالہ ہے۔ کہا خالہ کی خدمت کر، اس سے اللہ تیرا گناہ معاف کر دیں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے والدین کے حق کو ادا کرنا سکھایا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا۔ ایک آدمی، ماں بہت بوڑھی تھی، اس کو اپنی پشت کے اوپر لاد کر بیت اللہ کا طواف کروا رہا تھا، چل نہیں سکتی تھی۔ اس زمانے میں ویل چیئر تو نہیں ہوتی تھی، پشت پر لادا طواف کروا رہا ہے، اور طواف کرتے ہوئے وہ اشعار پڑھتا ہے انی لہا مطیۃ لا ازعر اذا الرکاب نفرت لا انفر ما حملت وارضعتنی اکثر اللہ ذو الجلال اکبر۔ اے میری ماں، میں تیرے لیے ایسی سواری ہوں جو بہت فرما بردار قسم کی سواری ہے۔ گھوڑے، اونٹ، دوسری سواریاں کبھی کبھی اڑی کرتی ہیں، اے میری ماں میں تیرے سامنے کبھی اڑی نہیں کروں گا، میں تیرے لیے سواری ہوں۔ اور جو تیرے احسانات ہیں، تو نے مجھے پیٹ میں رکھا، تو نے مجھے دودھ پلایا، وہ بہت زیادہ ہیں، اور اللہ پاک نے تیری خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرواتا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر دیکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما ہیں۔ جا کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے میرا معاملہ دیکھا جو میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا؟ آپ مجھے فرمائیں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حق تو نے کیا ادا کرنا تھا، ایک رات کے احسان کا بدلہ بھی تو نہیں چکا سکا۔ تیری ماں کے جو احسانات ہیں، ایک رات کے احسان کا بدلہ بھی اس خدمت سے نہیں پورا ہوتا۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ نے تمہاری خدمت کی تم بھی خدمت کرنا، یہ نہیں فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہر حالت میں ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوں جنہوں نے اپنی اولاد کا پورا حق ادا نہ کیا ہو، لیکن اولاد کی پھر بھی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ تو اللہ پاک نے احسان کا حکم دیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں صرف ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو عبادت کرنے والا شمار ہوتا ہے، لیکن 5 چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ صرف ان کی زیارت اور ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہر آن ہر گھڑی 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 20 رحمتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، تلاوت نہیں کر رہے، تسبیح نہیں کر رہے، صرف آنکھ اٹھا کر بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی 20 رحمتیں ان لوگوں پر بھی ہیں۔ بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ کے اوپر نظر ڈالنا، یہ بھی عبادت ہے۔ دوسرا، ماں باپ ایک ایسی نعمت ہیں، ان کو صرف دیکھ لینا محبت سے، یہ بھی عبادت ہے۔ ما من ولد بار ينظر الى ابويه بنظر رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ کوئی بھی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا نوجوان جب بھی اپنے ماں باپ کو محبت کی ایک نگاہ سے بھی دیکھے گا، اللہ پاک اس ایک نگاہ کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب لکھ دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ماں باپ تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، ایک آدمی دن میں 100 دفعہ دیکھے پھر؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، 100 دفعہ دیکھو گے تو 100 حجوں کا ثواب ملے گا۔ بیت اللہ کو دیکھنا، والدین کو دیکھنا، کسی بھی نیک صالح عالم کی زیارت، صرف زیارت کرنا، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا، یا تو عالم بنو، علم حاصل کرو، یا علم کو سیکھنے والے بنو، اور اگر نہیں سیکھا جاتا سننے والے بنو، اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ اور ہم نے اپنے بڑوں سے، علماء سے، صلحاء سے یہ سنا ہے کہ جو بندے علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں ان کی اولادوں میں سے اللہ علم کو نکال لیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم نے دیکھے ہیں، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، صلحاء کا تجربہ ہے، ایسے بندے جن کو ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا، اللہ نے ان کی اولادوں کے اندر بڑے بڑے جید علماء پیدا کیے۔ کیوں؟ صرف علماء کی عزت احترام دل میں تھی، اللہ نے ان کی اولادوں کو علم دے دیا، اور بڑے پڑھے لکھے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کی اولادیں خاک چھانتی پھرتی ہیں، صرف اس لیے کہ علماء میں کیڑے نکالنا، ہر وقت کسی نہ کسی عالم کے خلاف ہی کوئی نہ کوئی زبان استعمال کرتے رہنا، اس کا نتیجہ قیامت میں جو ہوگا اللہ دیکھیں گے، کون کس نے کیا کیا ہے وہ تو قیامت کا مسئلہ ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندوں کی اولادوں میں سے علم کو اللہ نکال لیتے ہیں، یہ بے قدری کرنے والے لوگ ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھنا، والدین کو دیکھنا، عالم کو دیکھنا، چوتھی چیز قرآن پاک کو دیکھنا۔ ایک آدمی نہیں پڑھا لکھا، نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ھذا کلام ربی، قرآن دیکھتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ صرف قرآن پاک کی زیارت، اس پر بھی اللہ پاک عبادت کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور 5ویں چیز زمزم، اللہ پاک نے یہ جنت سے بھی قیمتی پانی دنیا کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانیوں کی برکت سے امت کو، انسانیت کو دیا ہے۔ اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایسی ہے کہ صرف اس کی زیارت بھی، ایک آدمی نہیں پیتا، صرف زیارت کرنے سے بھی اللہ پاک نیکی لکھتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے دوسرے درجے پر جب قدم رکھا، فرمایا ہلاک ہو وہ آدمی جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا پھر بھی وہ جنت کا مستحق نہیں بنا۔
ایک صحابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، کیا اب بھی میں ان کے ساتھ کوئی احسان کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، الصلاۃ لہما، ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، پھر بھی ان کا حق ہے، ایک حق یہ کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، والاستغفار لہما، ان کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ انسان تھے میرے ماں باپ بھی، بہت سی غلطیاں ہو گئی ہوں گی، اے اللہ آپ ان کو بھی بخش دے، ان کے لیے توبہ استغفار کرتے رہنا۔ اور تیسری چیز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، ماں باپ نے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا اس وعدے کو بعد میں پورا کرنا۔ شرعاً ضروری نہیں ہے، لیکن اس اولاد کی فرما برداری یہ ہے کہ اگر باپ نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا اس کو پورا نہ کر سکا، دنیا سے چلا گیا، یہ ماں باپ اپنے ماں باپ کے، یہ اولاد اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَالصِّلَةَ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، ان رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھے جو رشتہ داریاں ماں باپ کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں۔ ماں کی وجہ سے خالہ کی عزت کرے، ماں کی وجہ سے نانی کی عزت کرے، ماں کی وجہ سے خالہ کی اولاد کی عزت کرے، ماں کی وجہ سے ماں کے خاندان کی عزت کرے، ان کے گھر والوں کی عزت کرے، باپ کی وجہ سے چچا کی اولاد اور دوسرے ان خاندانوں کی عزت کرے۔ یہ وہ قرابت اور وہ صلہ رحمی ہے جو ان ماں باپ کی وجہ سے قائم ہوئی۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچواں حق یہ ہے کہ جو ان کے دوست تھے ان دوستوں کا بھی خیال رکھیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، راستے پر جا رہا ہے، یہ بہترین سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ دیکھا، غور سے دیکھا، جلدی سے نیچے اترے، اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھی، اپنا کپڑا اتار کر اس کو دیا، اپنی سواری ان کو دی کہ چچا جان آپ اس پر بیٹھ کر جائیں۔ لوگوں نے کہا جی کون ہے؟ کہا میں نے دیکھا تھا کہ میرے والد کے ساتھ آیا کرتے تھے، ان کے دوست تھے۔ والد کے دوست کا بھی اکرام کرنا، یہ 5 حق بتائے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، والدین دنیا میں نہ ہوں تو پھر بھی ان کو ادا کیا جائے۔